بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ امرود کھایا کرو، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ نہ دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز پانی میں نیبو ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دینے والی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتا ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اور کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتا ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا ہے، تو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت بخشش نہ ہوئی۔ اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو کب کروائے گا؟ جو روزانہ اخروٹ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لوک دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن۔ ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔
اس سفوف کا 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر جہاں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 3 کھجور رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح کھجور مسل کر یہی پانی پی لیں۔ یہ تجربے سے ثابت نسخہ پیشاب کی کثرت کو قابو میں لانے میں مددگار ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو لہسن کی 2 کلیاں سرسوں کے تیل میں گرم کر چھان لیں، گنگنا تیل 2 بوند کان میں ڈالیں، بادام اور شہد روز کھائیں۔ مسئلہ رہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جوان نظر آنے کے لیے 2 انجیر، 5 بھیگے بادام روز کھائیں، 1 چمچ ایلو ویرا جوس اور نیبو پانی پئیں، گھی والا دودھ لیں۔ یہ نسخے جھریاں کم کر کے چہرہ تازہ اور جوان رکھتے ہیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ڈال لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا زیرہ اور اجوائن کھاؤ، سکون ملے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کم ہو گئے تو آپ نے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر ایڑیاں پھٹ رہی ہوں تو روزانہ سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کریں، ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ اگر کمزوری اور چکر آ رہے ہوں تو انار کا جوس پیو، جسم میں طاقت آئے گی۔ اگر پاؤں میں درد زیادہ ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں ڈبو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا مانگنا اور 3 بار استغفار کرنا پسند ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو شہد اور ملتانی مٹی کا لیپ کرو، جلد آرام ملے گا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو گیلا کپڑا ماتھے پر رکھو اور تلسی کا کاڑھا پیو، طبیعت بہتر ہوگی۔ اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام ہو تو رات کو انہیں ہلدی والا دودھ پلاؤ، قوت مدافعت بڑھے گی۔ بے چینی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد گنگنے پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہو تو صبح ہری سبزیاں اور آملہ کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جلے کے نشان باقی رہ گئے ہوں تو ناریل کا تیل اور کپور ملا کر لگاؤ، نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ ہر وقت سستی محسوس ہو تو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پیو، جسم ایکٹیو رہے گا۔ اگر جسم بہت زیادہ کمزور ہو تو کشمش اور اخروٹ کھاؤ، جسم میں توانائی بحال ہوگی۔